حامدن و مسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ ہمارے سال کی ابتدا وہ محرم الحرام سے، اور محرم الحرام کا شروع دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دن ہے، اور یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام جو ہم تک پہنچا ان کی بنیادوں میں کافی خون، کافی سر، یہ آپ کو راستے میں پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو انہی عظیم حادثوں میں تقریباً جس سے فتنے کھڑے ہو گئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ایک غیر منقطع سلسلہ فتنوں کا شروع ہوا، اور منافقین اور اس میں جو ہے غیر مسلم، ان کی سازشوں کی وجہ سے بولے بالے مسلمان وہ ان کے جذباتوں کے ساتھ کھیلا گیا، اور ایسے لوگ جو خلائق بعد الانبیاء بہترین لوگ تھے ان کو جو ہے آپس میں لڑوایا گیا۔ جب خلفائے راشدین کی خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے حکومت میں اور خلافت میں وہ رنگ نہیں تھا جو خلافت راشدہ میں، اور ان کو مشورہ یہ دیا گیا کہ حالات بہت ہی زیادہ سنگین ہیں، اور ان حالات میں آپ کو اپنے بعد جو ہے ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو امیر مقرر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہتر آپ کا بیٹا یزید ہے، اس کو مقرر کریں، جو ملک کی سیاست پر بھی سمجھتا ہے اور ذہین بھی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کچھ تأمل رہا، لیکن بعد میں اپنے مخصوصین کے ساتھ مشورہ کر لیا۔ اس میں اختلاف آ گیا، بعض نے کہہ دیا کہ صحیح ہے اور بعض نے کہا انکار کر دیا۔ شام اور عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح کے لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ شام اور عراق، کوفہ اور بصرہ کے لوگوں نے یزید کی خلافت اور امارت پر جو ہے کیا کر دی، بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف جب رخ کیا گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر مکہ اور مدینہ کو اس کام کے لیے جو ہے مقرر کر گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس وقت خطبہ دیا لوگوں کو، اور لوگوں کو یہ کہا کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر اور عمر اور خلفائے راشدین حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر چلتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلافت یزید پر جو ہے یزید کی امارت پر جو ہے بیعت لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ سنت اپنا رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا کہ یہ شیخین حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے۔
حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اپنے اولاد اور نہ رشتہ داروں میں نہیں کی۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر امیر معاویہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ اس میں حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ آزادانہ طور پر انتخاب کیا جائے، جس طرح عام طور پر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 51 ہجری میں حجاز سے سفر کر کے مکہ سے مدینہ چلے، مدینہ طیبہ تشریف پہلے لے آئے، اور ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ جو ہے ان کو شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کر رہے ہیں اور بیت یزید پر جو ہے یہ اکٹھا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ ان لوگوں پر ظلم اور جبراً جو ہے آپ ان پر یہ بات منوا رہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ لوگ میرے لیے واجب الاحترام ہیں، میں ان کے ساتھ جبر نہیں کرتا، لیکن سارے لوگ شام اور عراق کے عام شہریوں کے باشندوں نے اس پر جو ہے بیعت کر لی، اتفاق کر لیا، سوائے ان چند حضرات کے کہ وہ بیعت نہیں کر لے۔ ام المؤمنین نے فرمایا آپ کی رائے تو یہ ہے، لیکن آپ کو پھر ایک بار میں یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں پر تشدد نہ کیا جائے اور نہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ظلم اور جبر کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور رفق کے ساتھ گفتگو کیے جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کیا کہ اسی طرح ہی ہوگا۔ حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے مع اہل و عیال وہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جو ہے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں۔ پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے ساتھ بات کی، اور انہوں نے یہی کیا کہ جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ آپ نے یہی کہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے آپ نے یہ بات کی تھی کہ میں ایک رات بھی اس طرح نہ گزاروں کہ اس میں میرا امیر نہ ہو۔ اب آپ بیعت نہیں کرتے، تو اس نے کہا اس پر متفق ہو گئے، تعجب ہے آپ اختلاف کرتے ہیں، آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جمع شدہ نظم کو متخل نہ کرے اور اس میں تخیل اور جو ہے اس میں وہ نہ ڈالے، رکاوٹ نہ ڈالے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ کا بیٹا عمر اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے سے بہتر بیٹے آپ کے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ نہیں سونپا، بلکہ ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کو یہ بات سونپی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی گفتگو کی، پھر سب کو اکٹھا کیا اور سب کے ساتھ یہ بات کی۔ تو ان حضرات نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ نے کہا کہ یا تو آپ اس طرح کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو کسی کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ امت کو یہ بات سونپی کہ امت کسی کو امیر بنائے، یا اس طرح کر لے کہ جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان میں تھا، نہ اس کے کنبے میں تھا اور نہ ان کے رشتے میں تھا، یا تیسرا کام یہ کر لے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
6 آدمیوں کو یہ معاملہ سونپا کہ یہ 6 حضرات جس طرح مشورہ کر لے وہ اسی طرح ہم کرتے ہیں، ہاں اسی طرح جو ہے امیر کو مقرر کر لیا جائے، اس کے سوا آپ کی جو رائے بھی ہے وہ رائے جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور رہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کی بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں معاملہ یہیں تک رہا، شام اور عراق کے عام لوگوں نے قبول کر لی، لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اور ان میں یہ بھی تھا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلہ پر آمادہ کریں گے، لہٰذا اس مقابلے میں تم کامیاب اگر رہے تو یاد رکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا۔ یزید کا خط جو ہے اس وقت ولید کے نام لکھا گیا۔ مدینہ میں آتے ہی یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ وہ حضرت حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کو خلافت پر مجبور کرے، اور اگر اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ ان کے پاس جب خط پہنچا تو انہیں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مروان کو بھی جو ہے جو ان سے پہلے امیر رہے ان کو جو ہے اپنے مشورے میں شامل کر لیا۔ تو مروان نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ فوراً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلاؤ اور ان سے جو ہے بیعت کرنے کے لیے کہہ دو، اگر مانے تو صحیح، نہ مانے تو فوراً ان کو ہی قتل کر ڈالو، یہی معاملہ ہے۔ تو ولید نے اسی وقت عبداللہ ابن عمر، عثمان کو حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا، اور اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا۔ امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا، دونوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے کے لیے کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے، کہا کہ پوری بات فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے یزید کے ہاتھوں کی بیعت وہ لی جائے۔ حضرت حسین نے فرمایا میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کرتا ہوں، ساتھ لے جاتا ہوں، اگر کوئی بات پیش آئی تو نوجوانوں سے مدد حاصل کروں گا۔ حضرت حسین ولید کے پاس پہنچے، وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں تو پہلے کشیدگی تھی، اب آپ دونوں کو مجتمع دے کر، دونوں کو اکٹھا دیکھ کر خوش ہوا ہوگا، دعا کی کہ اللہ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت معاویہ کی وفات کی خبر پر افسوس کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد کہا کہ میرے بیعت کے بارے میں میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خلوت میں پوشیدہ، بلکہ مناسب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور بیعت کی جائے، اور بیعت کی بات سامنے رکھ دیں، خلافت کے معاملہ سب کے سامنے رکھ دیں، اس وقت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھے، اس وقت انہوں نے قبول کر لیا کہ صحیح ہے آپ واپس، لیکن مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اب تمہاری قدرت ہے، اسی وقت اس کو قتل کر جاؤ۔ میرا خیال ہے بات میں جو ہے حضرت حسین نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے کہ ہمیں قتل کروائے۔ وہ وہاں سے نکل گئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کیا کہ اس موقع کو تو نے ضائع کیا۔ ولید نے کہا خدا کی قسم مجھے اگر ساری دنیا کی سلطنت مل جائے تب بھی جو ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں
کہ قیامت کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کروں، اور قیامت کے روز حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ جس گردن پر ہو وہ نجات نہ پا سکتا۔ اس کے بعد حضرت حسین اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر راتوں رات نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حسین کا تعاقب کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی، اپنے اولاد اور سب کو جو ہے ان کو جو ہے ساتھ لے لیا۔ مکہ پہنچ کر جو ہے پناہ گزین ہوئے۔ یزید کو اس کی واقعے کی اطلاع ملی۔ ولید ابن عتبہ کی سستی پر جو ہے محمول کر کے جو ہے ان کو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ عمرو ابن سعید اشدق کو امیر بنایا، اور ان کی پولیس کا افسر عبداللہ ابن زبیر کے بھائی عمر بن زبیر کو بنایا، کیونکہ ان کو معلوم تھا، یزید کو معلوم تھا کہ عمرو ابن زبیر اور عبداللہ ابن زبیر کے درمیان اختلاف ہے، لہذا ان اختلاف کی وجہ سے ان کو افسر بنایا گیا۔ عمرو ابن زبیر نے پہلے تو روسائے مدینہ میں جو لوگ عبداللہ ابن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا، مار پیٹ کے ذریعے رعب جمایا۔ حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ ابو شریح خزاعی نے عمرو ابن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں ہے، جو لوگ حرم میں پناہ گزین ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے۔ مگر عمرو ابن سعید ان کی بات نہیں مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عمرو ابن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کے پاس آدمی بھیجا کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہاری گرفتاری کروں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ میں کیا ہو، قتل و قتال ہو، اس لیے تم خود بھی میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ ابن زبیر نے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے ان کو شکست دے دی۔ عمرو ابن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے۔ راستے میں عبداللہ ابن مطیع ملے، دریافت کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مکہ مکرمہ کا قصد کیا ہے، اس کے بعد استخارہ کروں گا کہاں جاؤں۔ عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ آپ کو ایک اچھا اور خیرخواہانہ مشورہ دیتا ہوں، کہا کہ آپ مکہ میں ہی رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے۔ انہوں نے آپ کے والد ماجد کو بھی جو ہے نہیں چھوڑا، آپ کے بھائی کو بھی بے یار و مددگار چھوڑا۔ حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچ کر وہاں مقیم ہو گئے، اور اطراف کے مسلمانان وہاں آتے جاتے رہے۔ جب اہل کوفہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی خبر ملی تو حضرت حسین اور عبداللہ ابن وغیرہ بیت یزید سے انکار کر دیا، تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان ابن سرد خزائی کے مکان پر پہنچ گئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط حضرت حسین کے پاس پہنچا، جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف نصرت اور تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا۔ چند وفود بھی حضرت حسین کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت اور دانشمندی سے یہ کہا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کیا، ان کا ہاتھ یہ خط لکھ کر بھیجا۔ سلام بعد انہوں نے کہا آپ لوگوں کو کہ خط ملے، حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً پہنچ جاؤں گا۔ مسلم ابن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی، اہل و عیال سے رخصت ہوئے، کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نئی آدمی آتا تو مسلم ابن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جو سن کر سب پر یہ گریہ طاری ہو جاتا تھا۔
مسلم ابن عقیل چند روز کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ یہاں عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہے۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا۔ پھر اس کے بعد مسلم ابن عقیل حضرت حسین کو کوفہ کے لیے دعوت دی۔ اس وقت مسلم ابن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین تشریف لائے تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے کچھ لوگ ان سے پہلے تابع اور دلداہ اس کے لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کے مصیبت ٹل جائے گی اور ایک ایسی معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی، مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضاء اور قدر اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف نعمان ابن بشیر کوفہ کے حاکم تھے، ان کو جب یہ اطلاع ملی مسلم ابن عقیل اور حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے، لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا۔ اس میں کیا کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ محض شعبہ یا تہمت کسی کو پکڑنے میں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اپنے امام یزید کی بیعت توڑ دی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے۔ عبداللہ بن مسلم ابن سعید حضرمی جو بنی امیہ کا حلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا، بولا جو حالات آپ کے سامنے ان کی اصلاح بغیر تشدد کی نہیں ہو سکتی، جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان ابن بشیر نے جواب دیا، میں اللہ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ اس کی معصیت میں دلیر اور بہادر کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ ابن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم ابن عقیل کے آنے حسین کے لیے بیعت کے لیے لینے کا واقعہ ذکر لکھا، اور کیا لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے تو اس میں اپنے قبضہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجو، آپ کے احکامات کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان ابن بشیر یا تو کمزور ہے یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی یہی مضمون خط کو، جن میں عمار ابن ولید، عمر ابن سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے، یزید کے پاس خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کے سپرد کرے، تو انہوں نے کہا کہ عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے، لیکن یزید کے تعلقات کے ساتھ اچھے نہیں تھے، اس لیے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آج معاویہ زندہ ہو جائے اور آپ کو کوئی مشورہ دے تو قبول کریں گے؟ یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت سرجون نے معاویہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ پر کی امارت عبداللہ ابن زیاد کو مقرر کیا تھا۔ کوفہ میں ابن زیاد کو مقرر کر دیا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا، فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کریں اور قتل کرے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ انشاءاللہ مزید اس میں اور باتیں ہوں گی۔ ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔